بھیڑیا ہرمن ہیسے۔ اس سے پہلے کبھی فرانسیسی پہاڑوں پر اتنی شدید سردی نہیں پڑی تھی اور موسم سرما بھی اتنا طویل نہیں ہوا تھا۔ ہفتوں تک ہوا صاف، تیکھی اور سرد رہی تھی۔ دن کے وقت عظیم الشان ڈلوانی برفانی میدان مٹیالے سفید اور تاحد نگاہ پھیلے نظر آتے تھے۔ رات کو ان پر سے چھوٹا، شفاف، ناراض اور سرد مہر چاند گزرتا تھا۔ برف پر اس کی پیلگوں روشنی مدھم نیلی ہو کر چمکتی تھی، جو بذات خود سردی کا جوہر لیے ہوتی تھی۔ خاص طور پر پہاڑوں کو جانے والی اونچی سڑکیں اور پگڈنڈیاں سنسان ہو گئی تھیں۔ لوگ بستیوں میں اپنے اپنے گھروں میں کاہلی سے پڑے بڑبڑاتے رہتے تھے۔ رات کو کھڑکیاں نیلی چاندی میں دھواں نما سرخ ہو کر چمکتی اور جلد ہی اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ علاقے کے جانوروں کے لیے کڑا وقت تھا۔ بہت سے چھوٹے جانور اور پرندے ٹھٹر کر مر چکے تھے اور ان کی نحیف و نزار لاشیں عقابوں اور بھیڑیوں کی خوراک بن چکی تھیں، لیکن وہ بھی بری طرح ٹھنڈ اور بھوک کے مارے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کے صرف چند خاندان بستے تھے اور مصیبت نے انہیں اکٹھا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دن میں ان میں سے کوئی ایک باہر نکلتا، وہ برف میں مارا مارا پھرتا۔ وہ کمزور، بھوکا، چوکنا اور کسی بھوت کی طرح گسیلا ہو رہا تھا۔ اس کا سایہ اس کے قریب ہی برف کی سفیدی میں چمکتا ہوتا۔ وہ اپنی نوکیلی دھوتنی ہوا میں گھماتا اور سونگھتا۔ وہ وقتاً فوقتاً خشک اور زخمی انداز میں کراتا، لیکن رات کو وہ سب اکٹھے باہر نکلتے اور بستیاں ان کی دردناک گراہٹوں میں گھر جاتی۔ مویشیوں اور مرغیوں کو احتیاط سے بند کیا ہوتا تھا اور قوی ہیکل کندھوں پر بندوقیں تیار ہوتی تھیں۔ شاذ و نادر ہی بھیڑیے کتے یا کسی دوسرے چھوٹے جانور کا شکار کر پاتے، جبکہ بھیڑیوں میں سے 2 کو پہلے ہی گولی سے مارا جا چکا تھا۔ سردی کا موسم جاری رہا۔ اکثر بھیڑیے گرمی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے میں گھسڑ جاتے اور انڈے سینے والی مرغی کی طرح پڑے اپنے ارد گرد پھیلے مردہ علاقے کے سناٹے کو خوف میں ڈوبے اس وقت تک سنتے رہتے جب تک کہ ان میں سے کوئی بھوک سے بلبلا کر اچانک ہی اوپر کونا اچھلتا اور دہشتناک انداز میں دہاڑ نہ لگاتا۔ تب وہ سارے اپنی تھوتنیاں اس کی طرف موڑتے، خوف سے کانپنے لگتے اور پھر سب مل کر وحشتناک، ڈرا دینے والی اور اداسی بھری چیخیں مارنے لگتے۔ بالآخر ان میں سے ایک چھوٹے گروہ نے وہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علیہ صبح انہوں نے اپنے بھٹ چھوڑ دیے اور جمع ہو کر تشویش سے منجمد ہوا میں سونگھنے لگے۔ پھر وہ تیز تیز اور قدرے اچھلتے ہوئے چلنے لگے۔ پیچھے رہ جانے والوں نے ان کو عقب سے اپنی چمکتی ہوئی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے پیچھے چند قدم چلے، رکے اور کچھ دیر ہچکچاہٹ کے عالم میں کھڑے رہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی خالی بٹوں میں چلے گئے۔ دوپہر کے وقت مسافروں کا گروہ 2 میں تقسیم ہو گیا۔ 3 بھیڑیوں نے سوس چیورا کی طرف جانے والی مشرقی سمت پکڑ لی، جبکہ دوسروں نے جنوبی سمت میں سفر جاری رکھا۔ وہ تینوں مضبوط کاٹھی کے لیکن خوفناک حد تک لاغر تھے۔ ان کے ہلکے رنگ کے اندر کو دسے ہوئے پیٹ فیتوں کی طرح کم چوڑے تھے۔ ان کی پسلیاں ترہم کی حد تک ان کے سینوں پر نمایاں تھیں۔ ان کے منہ خشک اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ وہ جیورا میں دور تک چلے گئے۔ اگلے روز انہوں نے ایک بھیڑ اور اس سے اگلے روز ایک کتے، پھر اگلے روز ایک بچھیری کو مار ڈالا۔ اشتعال میں آئے ہوئے دیہاتیوں نے ان کا شکار شروع کر دیا۔ علاقے کے دیہاتوں اور قصبوں میں نامعلوم مداخلت کاروں کا خوف پھیل گیا۔ برف گاڑیاں مسلح ہو کر چلنے لگیں۔ ایک گاؤں سے دوسرے کو جانے والے اپنے ساتھ بندوقیں رکھنے لگے۔ ایسی احتیاطوں کے بعد تینوں بھیڑیوں نے فوراً ہی اس اجنبی علاقے میں مقابلے اور غیر یقینی کے ماحول کو محسوس کر لیا۔ جتنی اپنے علاقے میں وہ جان خطرے میں ڈالتے تھے، انہوں نے اس سے زیادہ خطرہ مول لیتے ہوئے مویشیوں کے ایک باڑے کو دن دہاڑے توڑ ڈالا۔ چھوٹی سی گرم عمارت، گائیوں کے ڈکرانے
لکڑی کے پھٹیوں کے ٹوٹنے، پیروں کے ٹکچے جانے اور بیڑیوں کی گرم اور بھوکی سانسوں کی آوازوں سے بھر گئی تھی۔ لیکن اس بار لوگ پہنچ گئے۔ بیڑیوں کو مزہ چکھایا گیا، جس سے کسانوں کے حوصلے دگنے ہو گئے۔ انہوں نے ایک کو گردن میں گولی مار کر ہلاک کیا اور دوسرے کو کلاڑے سے ذبح کر دیا۔ تیسرا بھاگ نکلا اور اس وقت تک دوڑتا رہا جب تک کہ آدھے منہ ہو کر برف پہ نہ گر پڑا۔ وہ بیڑیوں میں نوجوان اور سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا سینہ قابل فخر، مضبوط اور دیدہ زیب تھا۔ وہ بہت دیر پڑا ہانپتا رہا۔ خون جیسے سرخ دائرے اس کی نظروں کے سامنے چکرا رہے تھے۔ کبھی کبھار اس کے منہ سے دردناک اور تکلیف بھری آہ نکل جاتی تھی۔ تاک کر زور سے نشانہ لگایا ہوا ایک کلہاڑ اس کے کمر سے ٹکرایا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صرف اسی وقت اس نے دیکھا کہ وہ کتنی دور تک دوڑا تھا، بہت دور تک کہ جہاں بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ اس کے سامنے برف سے ڈھکا ہوا عالیشان چیسرال کا پہاڑ تھا۔ اس نے اس کے گرد گھوم کر جانے کا فیصلہ کیا۔ سخت پیاس کے عالم میں اس نے سخت جمی ہوئی برف کی سطح پر چند منہ مارے۔ پہاڑ کی دوسری طرف اس نے ایک گاؤں دیکھا۔ رات ہو رہی تھی۔ وہ انتظار کرنے کے لیے صنوبر کے درختوں کے جھنڈ میں ٹھہر گیا۔ پھر اس نے چوکنے پن سے باغ کے جنگلوں کے پاس ہوتے ہوئے مویشیوں کے گرم باڑوں کی بو کا تعاقب کیا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں ندیدے پن سے گھروں کے بیچ جھانکا۔ گولی داغی ہو گئی۔ اس نے اپنا سر واپس کھینچا اور بھاگنے کو ہی تھا کہ دوسری گولی چلائی گئی۔ اس کے سفید پیٹ کی ایک سمت خون سے لت پت ہو گئی۔ خون بڑے قطروں کی صورت میں نیچے گرنے لگا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ جیسے اڑتا ہوا جنگل سے بھرے پہاڑ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں ٹھہر کر وہ ایک لمحے کے لیے سماعت پر گوش ہوا۔ اس نے دور سے آتی ہوئی آوازیں اور قدموں کی چاپیں سنیں۔ اس کے اندر خوف بھر گیا۔ اس نے پہاڑ کے اوپر کی جانب دیکھا۔ راستہ ڈھلوانی، درختوں سے اٹا ہوا اور چڑھائی مشکل تھی، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ہانپتے ہوئے اس نے ڈھلوان سطح پر چڑھنا شروع کیا۔ اس کے پیچھے نیچے سے آتا ہوا لانترن کا طوفان، احکامات اور لالٹینوں کی روشنیاں پہاڑ سے ٹکرا رہی تھیں۔ خوف سے کانپتے ہوئے زخمی بیڑیا نیم روشنی میں درختوں سے ہوتا ہوا اوپر چڑھتا گیا اور کتھئی خون اس کے پہلو سے آہستہ آہستہ ٹپکتا رہا۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ مغرب میں آسمان قہر آلود ہو کر برف گرنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ آخر کار نکلتی ہوئی جان کے ساتھ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ ہی گیا۔ وہ بڑے اور قدرے نیچے کی طرف ترچھے برف کے میدان کے کنارے پر تھا، جو ماؤنٹ کروسن سے زیادہ دور نہیں تھا اور اس گاؤں سے بہت اونچا تھا جہاں سے وہ جان بچا کر بھاگا تھا۔ اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے زخم میں مسلسل تکلیف دہ درد ہو رہا تھا۔ اس کے جبڑوں سے کمزور اور بیمار کرہا نکلی۔ اس کے دل کی دھڑک بھاری اور درد انگیز ہو رہی تھی، اور دل پر موت کا ہاتھ وزنی شے کی طرح رکھا ہوا تھا۔ شاخیں پھیلائے ہوئے صنوبر کے ایک تنہا درخت نے اسے پناہ دی۔ وہ اس کے نیچے بیٹھ گیا اور لاچاری سے برفیلی اندھیری رات میں گھورنے لگا۔ یوں ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر سرخ رنگ کی عجیب سی مدھم روشنی برف پر گری۔ کراتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا خوبصورت سر روشنی کی طرف گھمایا۔ بڑا اور لہو جیسا سرخ چاند جنوب مشرق سے طلوع ہو کر آہستہ آہستہ قہر زدہ آسمان پر اوپر کی سمت سفر کر رہا تھا۔ بہت سے ہفتوں سے تو چاند اتنا بڑا اور سرخ نہیں تھا۔ مرتے ہوئے بیڑیے کی آنکھیں افسوسناک انداز میں دھندلی ٹکیا سے چمٹ کر رہ گئیں۔ ایک بار پھر ہلکی سی گراہٹ دردناکی لیے رات کے سناٹے میں گونجی۔ تب وہاں قدموں کی آوازیں اور روشنیاں آنے لگیں۔ موٹے کوٹوں میں کسان، فر کی ٹوپیوں اور بے ڈول پاجاموں میں شکاری اور لڑکے برف پر گھسیٹتے ہوئے پہنچ گئے۔ فاتحانہ چیخ ابھری۔ انہوں نے مرتے ہوئے بیڑیے کو دیکھ لیا تھا۔ فوراً ہی 2 گولیاں چلیں۔ دونوں نشانے پر نہ بیٹھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی سے مر رہا تھا۔ وہ اس پر لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے جت گئے۔ اس کے بعد وہ احساس سے ماورا ہو گیا۔ اس کی ہڈیاں توڑ کر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سینٹ ایمر لے گئے۔ انہوں نے کہکہے لگائے، شیخیاں بگاریں، گیت گائے، لعنتیں برسائیں اور برانڈی اور کافی کو حقدار ٹھہرے۔ ان میں سے کسی نے بھی جنگل کو ڈھانپنے والی برف کے حسن کو، یا بلند سطح مرتفع کی تابانی کو، یا چیسٹر پر لڑکے سرخ چاند کو نہیں دیکھا، جس کی مدھم چاندنی ان کی بندوقوں کی نالیوں پر
شفاف برف میں اور مردہ بھیڑی کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں ٹمٹما رہی تھی۔